صغیر کی ایک عظیم علمی شخصیت آیت اللہ العظمیٰ سید العلماء مولانا سید علی نقی نقوی علیہ رحمہ کا عید میلاد النبی کے ایام میں ایک بہت اہم مگر مختصر سا مضمون آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے، جس کا عنوان ہے معراج انسانیت سیرت حضرت خاتم الانبیاء کی روشنی۔ آپ 40 برس کی عمر میں مبعوث برسالت ہوئے، 13 سال ہجرت کے قبل مکے کی زندگی ہے اور 10 سال بعد ہجرت مدینہ کی زندگی۔ یہ تینوں دور بالکل الگ الگ کیفیت رکھتے ہیں، جن میں سے ہر دور بالکل یکرنگ ہے، کسی تلون اور غیر مستقل مزاجی کا مظہر نہیں، مگر وہ سب دور آپس میں بہت مختلف ہیں۔ پہلے 40 برس کی مدت میں زبان بالکل خاموش اور صرف کردار کے جوہر نمایاں ہے۔ یہی آپ کی سچائی کا ایک نفسیاتی ثبوت ہے، کیونکہ جو غلط دعوے دار ہوتے ہیں ان کے بیانات اور اظہارات کی رفتار کو دیکھا جائے تو محسوس ہوگا کہ وہاں پہلے ان کے دل و دماغ میں تصور آتا ہے کہ ہمیں کوئی دعویٰ کرنا چاہیے، مگر انہیں ہمت نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ کچھ مشتبہ الفاظ کہتے ہیں جن سے کبھی سننے والوں کو وحشت ہوتی ہے اور کبھی اطمینان۔ پھر وہ رفتہ رفتہ قدم آگے بڑھاتے ہیں۔ پہلے کوئی ایسا دعویٰ کرتے ہیں جس کو تعویلات کا لباس پہنا کر رائے عامہ کے مطابق بنایا جا سکے، یا جس کی حقیقت کو صرف خاص لوگ سمجھ سکیں اور عام افراد محسوس نہ کریں۔ جب جھجک نکل جاتی ہے تو پھر جی کڑا کر کے کھل کر دعویٰ کر دیتے ہیں۔ اس کی قریبی مثالیں علی محمد باب اور غلام احمد قادیانی میں بہت آسانی سے تلاش کی جا سکتی ہیں۔ حضرت پیغمبر اسلام کی زبان سے 40 برس تک کوئی لفظ ایسی نہیں نکلی جس سے لوگ ادعائے رسالت کا توہم بھی کر سکتے، یا کوئی بے چینی اس حلقے میں پیدا ہوتی۔ غلط سے غلط روایت بھی ایسی نہیں جو بتائے کہ کفار نے آپ کی اس لفظ سے ایسے دعوے کا احساس کیا ہو جس پر ان میں کوئی برہمی پیدا ہوئی ہو، اور پھر آپ کو اس کے متعلق صفائی پیش کرنے کی ضرورت ہوئی، بلکہ اس دور میں آپ کا کام صرف اپنی سیرت بلند کی عملی تصویر دکھانا تھی، جس نے ایک مقناطیسی جذب کے ساتھ دلوں کو تسخیر کر دیا تھا، اور آپ کی ہر دل عزیزی ہماگیر حیثیت رکھتی تھی۔ اس کے بعد 40 برس کی عمر میں جب دعویٰ رسالت کیا تو بالکل وہی تھا جو آخر تک آپ کا دعویٰ تھا۔ یہ نہیں ہوا کہ پہلے اس دعوے میں خفت ہو پھر شدت پیدا ہو، یا پہلے دعویٰ کچھ ہو اور پھر رفتہ رفتہ اس میں ترقی ہوئی ہو۔ اب اس دعویٰ رسالت کے بعد آپ کو کتنے مصائب و تکالیف برداشت کرنا پڑے وہ سب کو معلوم ہے۔ یہ پراشور دور وہ تھا کہ جب سر مبارک پر خس و خاشاک پھینکا جاتا تھا، جس میں اقدس پر پتھروں کی بارش ہوتی تھی۔ 13 برس اس طرح گزرتے ہیں، مگر ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ان کا ہاتھ تلوار کی طرف چلا جائے اور ارادہ جہاد کا کیا جائے۔ اگر کوئی رسول کی زندگی کے صرف اس دور ہی کو دیکھے تو یقین کرے گا کہ جیسے آپ مطلق عدم تشدد کے حامی ہیں۔ یہ مسلک اتنا مستقل ہے کہ کوئی ایذا رسانی، کوئی دل آزاری اور کوئی طعن و تشنیع آپ کو اس راستے سے نہیں ہٹا سکتی۔ نعت کے چند شعر پیش ہیں۔ عطا ہو یا نبی ہمت، تیری چوکھٹ پہ بیٹھا ہوں، پڑی ہے زیر پا رفت، تیری چوکھٹ پہ بیٹھا ہوں۔ علی حسنین زہرا آئے جائیں گے یہیں سے تو، بسد دانائی و حکمت، تیری چوکھٹ پہ بیٹھا ہوں۔ زمین پر بسنے والوں میں، فلک کے رہنے والوں میں، ہر ایک جا کیوں نہ ہو شہرت، تیری چوکھٹ پہ بیٹھا ہوں۔ تگ و دو بہر دولت ہوتی ہے، میں کیوں کہیں جاؤں، میں پا کر ہر بڑی دولت، تیری چوکھٹ پہ بیٹھا ہوں۔ کوئی سمجھے نہ سمجھے میرا دل اور میں سمجھتا ہوں، ہے کیوں پیروں تلے جنت، تیری چوکھٹ پہ بیٹھا ہوں۔ یہاں پر طائر سیاں بھی پر مارے نہیں ممکن، بنانے صحبت و قربت، تیری چوکھٹ پہ بیٹھا ہوں۔ میری ہے روح چوکھٹ میں،
میں اٹھوں تو اٹھوں کیسے، سمجھ کر جان کی قیمت تیری چوکھٹ پہ بیٹھا ہوں۔ یہی کشکول دل دستے خدا سے بھی پائے گا، میں اس کی دیکھنے صورت تیری چوکھٹ پہ بیٹھا ہوں۔ پناہ بے کساں یہ ہے، زمین پر آسماں یہ ہے، پناہ بے کساں یہ ہے، زمین پر آسماں یہ ہے، گھٹا کر عرش کی عظمت تیری چوکھٹ پہ بیٹھا ہوں۔ یہیں سے ابر رحمت اٹھ کے عالم پر برستا ہے، بزیر سایہ رحمت تیری چوکھٹ پہ بیٹھا ہوں۔ میرے دیدوں میں اور دل میں بسے قرآن و اطرت ہیں، میں ٹھوکر پر رکھے دولت تیری چوکھٹ پہ بیٹھا ہوں۔ غم شبیر میں رو کر کے چہرہ اشکوں سے دھو کر، چہرہ اشکوں سے دھو کر، میں پی کر مجلسی شربت تیری چوکھٹ پہ بیٹھا ہوں۔ فلک والے اسیف جارسی کے شعر پڑھتے ہیں، انہیں لکھوانے کو ندھر، انہیں لکھوانے کو ندھر تیری چوکھٹ پہ بیٹھا ہوں۔